اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان الانسان عجولا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، عربی کا ایک مقولہ ہے، اول الغیث قطرۃ ثم ینہر، کہ بارش کا جو پانی ہوتا ہے نا، وہ پہلے قطرہ ہوتا ہے اور پھر قطرہ قطرہ مل کر جو ہے وہ نہر بنتا ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک قطرے کوئی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ ایک قطرے کو بھی معمولی نہیں سمجھیں۔ بارش جو ہے برس رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک ایک قطرہ گر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر نہروں کی صورت میں بہنا شروع کر دیتا ہے۔ قطرہ قطرہ، فارسی میں قطرے کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا میں شود، کہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بن جاتا ہے۔ آپ ایک ایک روپیہ جمع کرتے ہیں تو وہ روپے جمع ہوتے ہوتے ایک دن بہت بڑی رقم بن جاتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ کوئی چیز بھی تھوڑی مقدار میں ہو، چھوٹی سی ہو، مختصر سی ہو، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، یہ موضوع جو میں آج آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ عام طور پہ ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ ہم نے انسان کو جلد باز بنایا۔ اس کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے کی ہے، اور وہ ہر معاملے کے اندر جلد باز ہوتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ دین کے اعتبار سے بھی دیکھا گیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جذباتی ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک دم جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی مجلس میں گئے، دین کی بات سنی، کسی محفل میں گئے، عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، اور جماعت میں 3 دن کے لیے چلے گئے، 40 دن کے لیے چلے گئے، اور جب واپس آئے تو پرجوش اور بہت زیادہ اعمال کے اندر اور بہت زیادہ معاملات کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ اور کسی شیخ سے تعلق ہو گیا، پیر صاحب سے تعلق ہو گیا، اب بس اس کے پیچھے لگ گئے، اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے بیوی بچوں کو بھلا دیا، کاروبار کو بھلا دیا، جاب کو ختم کر دیا، بس پیر صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیر صاحب نے جو ہے ان کو اللہ سے تعلق جوڑنے کے بجائے اپنے سے تعلق جڑوا لیا، اب وہ کسی کام کے نہیں۔ اور جماعت میں گئے تو تبلیغی جماعت میں چلے گئے، تو ابھی آپ 4 مہینے لگا کے آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی دوبارہ میں جا رہا ہوں 4 مہینے لگانے، پھر جا رہا ہوں میں 1 چلہ لگانے، اور ہر مہینے میں جو ہے ہر ویکینڈ کو آپ جماعت میں جا رہے ہیں، ہر ویکینڈ میں سیر روزہ لگانے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ پرجوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جذباتی قسم کے لوگ۔ یہ دین کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ جتنی تیزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، جتنے جوش کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اتنے ہی جوش کے ساتھ پھر یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور بالکل پھر جو ہے وہ معمولات سے بھی چلے جاتے ہیں، فرائض سے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی اسلام کے اندر کیا ہے؟ اسلام کے اندر ہے میانہ روی، اسلام کے اندر ہے ہوش سے کام لینا۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خاتون ہیں، وہ اماں عائشہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بڑا ان کا اکرام کر رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں خاتون ہے اور بڑی عبادت گزار ہیں، یہ رات بھر عبادت کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے جو ہے کئی ایسی احادیث ہیں جن کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ نے فرمایا
کہ دیکھو اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن خیر العملی ما قل و دل، لیکن کیا ہو کہ وہ ہمیشگی کے ساتھ ہو، مواظبت ہو اس کے اندر، یعنی آپ تھوڑا عمل کریں لیکن ہمیشہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا۔ آپ نے جو ہے وہ ام عائشہ سے کسی نے پوچھا، ان کے شاگرد تھے مسروق، انہوں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ پوچھا کب اٹھتے تھے؟ کہا کہ جب مرغی کی اذان کی آواز سنتے تھے، یعنی اس کی جو بانگ ہوتی تھی اس کو سن کے اٹھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل آخری وقت میں اٹھتے تھے، اور فرمایا کہ آپ جو ہے پابندی سے تہجد پڑھتے تھے، لیکن کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے، کبھی آپ جو ہے آپ کو درد ہے تو آپ نہیں پڑھتے تھے، تو آپ پھر دن کے اندر 12 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ جو بھی عمل کرتے تھے آپ تھوڑا کرتے تھے لیکن ہمیشہ کرتے تھے۔ آپ نوافل پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، آپ جو ہے اوابین پڑھتے تھے، یا جو بھی آپ عبادت کرتے تھے تو آپ ہمیشہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ دیکھو عمل جو ہے وہ تھوڑا ہونا چاہیے لیکن ہمیشگی کا ہونا چاہیے، جوش کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ نکلتے ہیں، امت جمع ہے، آپ ان کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور پھر دوسری رات صحابہ کی کثیر جماعت آ گئی، کثیر جماعت، پھر آپ نے ان کو نماز پڑھائی، پھر تیسری رات پھر بہت لوگ آ گئے، تو آپ جو ہے پھر باہر نہیں نکلے۔ آتا ہے کہ چوتھی رات جو ہے وہ آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، صحابہ جمع ہیں، آپ باہر نہیں نکلے، اور آپ پھر صبح کے وقت سحری کے وقت نکلے، اور آپ نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نکلنے سے اور یہ اس کی تم لوگ یہ سمجھو کہ بھئی یہ نماز جو ہے وہ فرض ہے اور اس کو فرض نہ بنا لو، تو امت پہ مشقت ہوتی۔ تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ آپ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ بہترین اعمال، بہترین جو عمل ہے، کام ہے، وہ میانہ روی کے ساتھ ہونے چاہیے، اوسط کے ساتھ۔ ہم امت اوسط ہیں، یعنی ہمارے ذمہ یہ نہیں کہ دیکھیں کہیں افراط ہے، کہیں تفریط ہے، ایسا نہیں کہ انسان جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جائے، بلکہ جو ہے وہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اعمال کر کر کے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ تھکنے والا نہیں ہے تمہیں جزا دیتے ہوئے۔ تو لہذا ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ بھئی ہم نے اپنی عبادات سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ ہماری عبادات سے بھی راضی ہوگا۔ اللہ تو اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو کرم فرمائے گا، رحم کرے گا، تو اس کے کرم سے، اس کے رحم سے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ تو کہیں انسان زیادہ کثرت عبادت کرے، اور کثرت عبادت کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ پر اس کو عجب ہونے لگے گا۔ عجب کہتے ہیں اس کو، ایک طرح سے تکبر ہونے لگ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ اس بات کا شکار ہو جاتا ہے کہ جی میری جو مغفرت ہوگی وہ تو میرے اپنے بلبوتے پہ ہوگی، میری عبادات کی وجہ سے ہوگی، میرے ریاض اور مجھے مجاہدے کی وجہ سے ہوگی۔ تو یہ تو ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کرم سے، رحم سے ہی مغفرت ہوگی۔ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں، میں بھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک معتدل دین ہے، اور اس کے اندر اعتدال پسندی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شدت پسندی نہیں ہے۔ اور یعنی شدت پسندی سے مراد یہ نہیں کہ بھئی اب ایک انسان جو ہے وہ دین میں لگا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دے۔ ابھی ہمارے یہاں لندن میں ایک صاحب ہیں، پہلے تبلیغ میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، بڑے ان کو چھوٹی عمر میں بزرگ بنا دیا گیا، اور بڑے بڑے اجتماعات میں ان سے بیان کروا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ میں ہوں نا، میں اگر ابھی بھائی ضعیف نہیں ہوں، بوڑھا نہیں ہوں، بیمار نہیں ہوں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں چھڑی کو پکڑوں؟ ابھی اگر میں بیمار نہیں ہوں، بوڑھا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی جسمانی کوئی عذر نہیں ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلیں، اور جو ہے میں جو ہے لوگوں کے سہارے سے چلوں، اور مسجد میں جاؤں
اور مسجد میں کہوں جی میرے لیے کرسی لگائے، میری تو کمر میں درد ہے، میرے تو گھٹنوں میں درد ہے. ابھی آپ جوان آدمی ہیں، 40-45 سال آپ کی عمر ہے، اور آپ جو ہے وہ ایسے چل رہے ہیں اور ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ آپ 70 سال کے ہو گئے. یعنی اس کو کہتے ہیں بناوٹی مصنوعی بزرگی اختیار کر لینا. یہ انتہائی درجے خطرناک بات ہے. تو ان صاحب کو میں دیکھتا تھا، میں کہتا تھا یار یہ بھی جوان آدمی ہے لیکن یہ ایکٹ ایسے کرتا ہے جیسے بوڑھا آدمی ہے، اور ہلکا ہلکا بات کرنا، آہستہ آہستہ چلنا، اور جو ہے وہ آرام سے. تو ٹھیک ہے بھائی، ہر آدمی کا ایک ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن دینی مزاج یہ نہیں ہے. آپ کا اپنا ذاتی مزاج ہو سکتا ہے، دینی مزاج یہ نہیں ہو سکتا. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ پھر کیا ہوا کہ جی ختم، سب کچھ ختم، بزرگیت اپنا لی، اور 8-10-15 لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گئے، اور کہتے ہیں کہ بھائی اب بس سب کچھ، بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ، کاروبار چھوڑ چھاڑ، نوکری چھوڑ چھاڑ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ، اور بیٹھ گئے. بچوں کو بھی لے کے بیٹھ گئے، 18 سال 19 سال 20 سال کے لڑکوں کو، اور جو ہے ان کے بیٹھ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بس اب دین کا کام ایسے ہوگا جیسے میں چاہوں گا، اب میں بتاؤں گا کیسے دین کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ اس کو کہتے ہیں خطرناک صورتحال، کہ آپ اپنے فالوورز کی یہ تربیت کریں، یہ ٹریننگ کریں کہ بھائی تم دنیا چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، یہ سب لذت کی چیزیں ہیں، یہ سب خواہشات کی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور جو ہے بس اپنے آپ کو وقف کر دو. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ اسلام کا مزاج تو یہ نہیں ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی ہو، صحابہ کرام کی یہ تربیت کی ہو. آپ نے تو اس بات کو پسند نہیں فرمایا. کل میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا تھا نا، کہ جب ان کے اوپر یہ غلبہ ہو گیا زہد کا، تقوی کا، اور اس بات کا کہ بھئی سب کچھ چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، سب کچھ ختم کر دو. وہ بازاروں میں جا کے لوگوں کو کہتے تھے دکانیں بند کرو، تجارت نہیں کرو، کھیتی باڑی جو لوگ کر رہے تھے ان کو منع کرتے تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، ذو النورین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جامع القرآن ہیں، کامل الحیاء والایمان ہیں. حضور نے فرمایا کامل الحیاء والایمان، حیا اور ایمان میں مکمل ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کو کہ آپ مدینہ سے چلے جائیں. دیکھیں یہ کیوں کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ تبلیغ میں نکل جائے. میں ایک بڑے حضرت کا انتقال ہوا، ہم ان کے جنازے میں گئے، تو وہاں پہ ایک صاحب تقریر کر رہے ہیں. تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت اتنے زیادہ تبلیغ کے کام میں منہمک تھے، اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کہ جماعت میں گئے 4 مہینے کی، اور پیچھے سے ان کے بچہ بیمار ہو گیا، چھوٹا بچہ، اور پریشانی آ گئی، گھر کی پریشانی آ گئی، کرایہ دار نے کہا کہ بھئی نکل جاؤ، اور کافی پریشانی آ گئی. تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کو خط لکھا، اور یہ امریکہ میں جماعت میں چل رہے تھے. تو خط جب لکھا تو ان کا خط جب واپس آیا، جواب آیا، انہوں نے کہا کہ میں جماعت نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ کے دین کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے بچوں کو روڈ پہ پھینکتے ہیں تو روڈ پہ پھینک دیں، میرے بچے بیمار ہوتے ہیں ہو جائے، اور ان کو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، میں اللہ کے دین کا کام سے واپس آنے والا نہیں ہوں. اب بتائیں، یعنی اتنے بڑے مجمع میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہیں، اور وہ اس سے کیا میسج لیں گے کہ بھائی چھوڑ دو بیوی بچوں کو، بیمار ہوتے ہیں ہونے دو، گھر سے نکال دیا ہے کرایہ دار نے، نکالنے دو، روڈ پہ آتے ہیں آ جائیں، میں نہیں آنے والا. یہ اس کو کہتے ہیں فرار. یہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر رہے ہیں. جو شخص آپ کو کہتا ہے نا کہ اللہ پالے گا، آپ کے بچوں کو اللہ پالے گا، آپ کے کاروبار کو اللہ دیکھے گا، آپ کے جو ساری رسپانسبلٹیز ہیں، ضروری یہ جتنی بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں یہ اللہ پوری کرے گا، تم بس سب کچھ چھوڑو چھاڑو نکلو. تو یہ خطرناک بات ہے. دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے. وہ ترتیب کیا ہے؟ وہ ترتیب یہ ہے کہ بھائی دن کے اندر آپ نے 2 گھنٹے دینے ہیں، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ نے جو ہے ذکر اذکار کی پابندی کرنی ہے، آپ نے اپنی جو جاب ہے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے. جو جاب آپ کرتے ہیں، جو بزنس آپ کرتے ہیں، اس کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے، دیانت داری ہونی چاہیے. آپ کا جو
امپلائی ہے وہ یہ کہے کہ یار میرا یہ جو ملازم یہ ہے دیندار آدمی لیکن کام بہت اچھا کرتا ہے، یہ بڑا اچھا بندہ ہے، مجھے ایسے ہی بندوں کو جاب پہ رکھنا ہے، یہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں کہ وہ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا یار میرا ملازم جڑا ہے نا ایک نماز پڑھن جاندہ ہے تو 5 پڑھ کے آندا ہے، وہ جاتا ہے نماز پڑھنے، وہ نوافل پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہے مسجد میں 15 منٹ پہلے، ظہر سے پہلے چلا جاتا ہے، 15 منٹ ظہر کے بعد بیٹھا رہتا ہے، عصر کے 15 منٹ پہلے چلا جاتا ہے، سارا وقت، اور وہ پھر عشاء کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا جب ہو جاتا ہے تو وہ تو جلدی جلدی جاتا ہے، وہ تو چھٹی والے دن تو وہ جلدی نہیں جاتا مسجد میں۔ تو وہ مذاق بناتا تھا، وہ کہتا تھا یار یہ کیا ہے؟ تو عرض یہ کرنی ہے کہ یہ نہیں ہو کہ جی آپ کہیں گے جی ہم اب دیندار ہو گئے ہیں تو ہم نے، اسلام ہرگز اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا آپ سے۔ دیکھیں ایک 3 صحابہ کرام آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایک نے کہا کہ بھائی حضور کی زندگی کے بارے میں پتہ کیا، سب کچھ تو انہوں نے ارادہ کیا، ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں جو ہے کبھی جو ہے وہ ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں سوؤں گا نہیں، میں ہمیشہ جو ہے نماز پڑھوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ بھئی آپ شادی بھی کریں، میں نے شادی بھی کی، میں نے نکاح بھی کیا، اور میں جو ہے وہ سوتا بھی ہوں، اور میں جو ہے روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ جی میں ہمیشہ ہی روزے سے رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا سوائے رمضان کے کہ جس میں آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے علاوہ شعبان کا مہینہ تھا جس میں آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ روزانہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، آپ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ بس اب ایک شخص ہے، نوجوان ہے، ہمارا دوست ہے، جب دیکھو جی پیر کا دن ہے جی روزے سے ہوں، اچھی بات ہے، جمعرات کا دن ہے روزے سے ہوں، بہت اچھی بات ہے، ابھی شوال کا عید الفطر کا پہلا دن ہے، دوسرے دن جی آئے گھر میں کہیں دعوت ہے کہ بیٹھے ہیں کہ بھئی کھاؤ، نہیں جی میں روزے سے ہوں، تو پورے خاندان میں ہو گیا جی یہ بندہ جو ہے روزے سے ہے، روزے سے ہے۔ تو میں نے اس کو ایک دن کہا، ابھی کچھ عرصے پہلے مجھ سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا بھائی پیر کا دن تھا، تو میں نے کہا ابھی تو آج تو آپ کا روزہ ہوگا، تو آپ کو میں کیا چیز آفر کروں گا، آپ کا تو روزہ ہوگا۔ کہنے لگا نہیں بھائی روزے رکھنا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کہتا میری تو طبیعت خراب ہو گئی، میں تو اب روزے رکھ ہی نہیں سکتا، بڑی مشکل سے رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار میں نے تو آپ کو کہا تھا نا کہ ذرا آپ جوان آدمی ہیں، آپ کا ابھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں تو آپ رکھ سکیں، آرام سے رکھیں۔ تو عرض یہ کرنی ہے ناظرین، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ میں ڈسکریج کر رہا ہوں، ہماری بہنیں ہیں، جذبہ چڑھتا ہے قرآن کا کلاس لینے کا، تو جذبہ ایسا چڑھتا ہے کہ سارا پورا دن پھر بچے بھی نگلیکٹ ہو رہے ہیں، شوہر بھی نگلیکٹ ہو رہا ہے، گھر بھی ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ بس کہتے ہیں جی سب کچھ ختم، اب کوئی چیز نہیں ہوگی، گھرداری ختم، اب ہم نے جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا، اللہ کا تو یہ مطالبہ ہے نہیں، اللہ رب العزت کا تو یہ مطالبہ ہے نہیں، اللہ کا تو مطالبہ یہ ہے کہ بھئی تم نے دین پہ چلنا ہے، اور دین پر چلنے کے لیے جو بنیادی علوم کی ضرورت ہے وہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ علم حاصل کرنا جو فرض ہے، یہ کیا فرض ہے؟ یہ فرض ہے وہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں، 5 نمازوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور نواقض صلاح کیا ہے، کس چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے پھر اس کے پاکی کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، استنجے کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، اور نماز کے پورے مسائل آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کیا فرائض ہیں، کیا شرائط ہیں۔ یہ بنیادی طور پر، کیونکہ نماز پڑھنا فرض، نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے روزے آ گئے، اب روزہ رکھنا فرض، روزے کا علم حاصل کرنا بھی فرض۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے، اب ایک غریب آدمی اس کے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا بھی فرض نہیں ہے، تو اس کے اوپر تو فرض نہیں ہے کہ بھئی وہ زکوٰۃ کا علم حاصل کر رہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی بھائی جب اس کے پاس مال آ جائے، وہ صاحب نصاب ہو جائے، اب اس کا علم حاصل کرے۔ پوچھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو جب تمہیں علم نہیں ہے، تو لہذا اب آپ نے پوچھنا ہے۔ اسی طریقے سے حج کرنا سب پہ فرض نہیں ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا بھی سب پہ فرض نہیں ہے۔ جب حج فرض ہو جائے گا تو اس کا علم حاصل کرنا کہ بھئی حج کو کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی شرائط کیا ہے، حج کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے اراکین کیا ہے، تو یہ سب چیزیں آپ نے سیکھنی ہے۔ تو بنیادی طور پہ پاکی ناپاکی کا علم آپ کو ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، کیا چیز پاک ہے، کیا چیز ناپاک ہے،
اور کیا چیز نجس ہے، کیا چیز طاہر ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ ان چیزوں کا بنیادی طور پہ علم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کیا جائز کیا ناجائز، اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ بس باقی اللہ تعالیٰ کا جو ہے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم سارے کے سارے اسکالر بن جاؤ، ہر شخص جو ہے مفسر قرآن بنے، ہر شخص جو ہے محدث قرآن محدث بنے، ہر شخص جو ہے وہ مبلغ بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں ہے۔ دیکھیں 1.25 صحابہ کرام تھے، 1.25 صحابہ کرام۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ مشہور کون سے صحابہ کرام ہیں، کون سے صحابہ کرام ہیں جو مشہور ہیں، جو اس امت کے مفسر ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، اور اس امت کے محدث ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ 1.25 کے قریب تو لوگ، وہ سارے اسکالر تو نہیں تھے، مطلب وہ سارے کوئی بہت بڑے، ان کو بھی جب دین کا علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو وہ بھی صحابہ کرام کے پاس آ جاتے تھے، جو اکابر صحابہ ہیں، کبار صحابہ کے پاس آتے تھے، علماء صحابہ کے پاس آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے۔ تو لہذا گزارش یہ کرنی ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے اندر جو یہ ہوتا ہے نا کہ جوش کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور ایک دم جو ہے آپ دیکھیں جوش چڑھے گا اور ایک دم داڑھی رکھ لی، اب بڑی داڑھی رکھ لی، بڑے بڑے بال رکھ لیے، اور بڑے بڑے بال رکھ رہے ہیں، کیا جی یہ جی وہ ہے سنت ہے۔ تو بھائی یہ سنت ہے، کتنے دنوں کی سنت ہے؟ ابھی آپ جو ہے ایک مہینے بعد آپ نے جو اس سنت پہ عمل کرنا ہے۔ بھائی کام وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو، آپ ہمیشہ رکھ سکتے ہو، ہمیشہ کر سکتے ہو ہر چیز کو۔ داڑھی رکھی ہے تو پھر اس کو پھر سنبھالو، پھر ایسا نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے اس کو آپ نے سنبھالا ہی نہیں، اب وہ بکھری ہوئی ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی درجے ناپسند کرتے تھے کہ جو لوگ داڑھی رکھتے تھے اور ان کی داڑھی جو ہے وہ ترتیب سے نہ ہو اور سلیقے سے نہ ہو، بکھری بھی ہو، تو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور کا ایک ارشاد ہے، من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس کے بال ہوں، چاہے داڑھی کے ہوں چاہے سر کے بال ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو کیا کریں، ان کا اکرام کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ تو لہذا جو فطرت ہے اس کے اندر کیا ہے کہ بھئی مونچھوں کے بال کٹوانا، ناخنوں کا کٹوانا، زیر ناف بال کٹوانا، زیر بغل بال کٹوانا، یہ ساری چیزیں ختنے کروانا، اور جو ہے غسل کرنا، وضو کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فطرت کی چیزیں ہیں، یہ صفائی ستھرائی کی چیزیں ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ عطر کا استعمال کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنگھا تھا، مستقل آپ اپنی داڑھی کو، اپنے سر کے بالوں کو جو ہے وہ کنگھا کرتے تھے، آپ اپنے بالوں پر جو ہے تیل لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب کو پسند فرمایا ہے۔ یہ جو ملنگی ہے، ملنگی کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا کہ ملنگی اختیار کر لو، نہ کپڑوں کا پتہ، نہ نہانے کا پتہ، نہ دھونے کا پتہ، نہ کاروبار کا پتہ، نہ جو ہے وہ اسی طریقے سے مسکرانا بھول جائے آدمی، کہ بھئی بولے کہ جی میں تو بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات نہ کریں، مسکرائیں نہیں، آپ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات نہ کریں، اور جو ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے کوئی اچھا وقت نہ گزاریں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے عزیز و قارب کے ساتھ، اور ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی بس یہی ہو کہ جو ملے آپ کو لوگ دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیں، اور آپ جو ہے بس کہیں کہ نہیں بس ہر وقت سب کو پکڑ کر جو ہے وہ میں نے دیندار بنانا ہے۔ تو دیکھیں یہ ذمہ داری ہماری ہے اتنی کہ ہم جو ہے وہ دین کا کام کریں اور اس کو ایک اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کی چاہت ہوتی تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تو زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کے اوپر سختی کرو گے کہ وہ ایمان لائیں؟ تو ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، اور وہ بھی قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ۔ یہ جو بصیرت ہے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، جوش سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو ناراض کریں، اپنی والدہ کو ناراض کریں، پھر والدین کہیں کہ یار ہمارے بچے تو دیندار ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، فلاں پیر کے مرید ہیں، لیکن گھر کے اندر بدتمیز ہیں، ہمارا احترام نہیں کرتے۔ بیوی کہے کہ یہ جو دیندار ہے لیکن یہ گھر کے اندر جو ہے انتہائی بے دین آدمی ہے، اور جو ہے یہ میرے حقوق کو پورے نہیں کرتا۔ تو یہ جو دو رخی ہے اس کو چھوڑ دیں، یک رخی جو ہے نا، ایک رخی، یک رنگی، دو رنگی چھوڑ دو، ایک رنگی بن جاؤ۔ تو یہ اصل ہے اسلام کا پیغام، کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا، اس کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔